السلام علیکم۔ اکیلا بائے آمنہ اقبال احمد ایپیسوڈ 3۔ دن بیت ہی رہے تھے بے کیف سے۔ وہ روزانہ رسالے کے دفتر جاتی، کان منتظر رہتے کہ شاید فخر عالم کی کوئی خبر ملے۔ پھر سوچتی ابھی تو صرف چند دن ہی ہوئے ہیں اسے واپس لوٹے، ابھی شاید فخر عالم اور بھی رہے گا وہاں۔ نہ کبھی دھنک نے اس کا پروگرام پوچھا تھا، نہ ہی اس نے کوئی خاص بتایا تھا کہ کب لوٹ رہا تھا۔ شاید برف پڑنے تک اس نے وہیں رہنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیتی، پھر اچانک خوبصورت چہرے پر سائے سے چھا جاتی۔ کیا وہ لڑکی ابھی تک ادھر تھی؟ اور کیا فخر عالم کے نہ آنے کی وجہ وہ لڑکی ہی تھی؟ کون تھی وہ لڑکی؟ کیا لگتی تھی فخر عالم کی؟ وہ تو فخر عالم کو اس قدر شدت سے چاہنے لگی تھی کہ واپس لوٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، ورنہ شاید کوئی اور اس کی جگہ ہوتی تو کبھی کوئی مایوس ہو کر فخر عالم کا خیال چھوڑ چکی ہوتی۔ اس کی ول پاور کہاں گئی؟ دو لڑکیوں میں بٹے آدمی کا کیا بھروسہ؟ اے لڑکی، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ آصف تھا اس کا کلیگ، آتے ہی بیگ ڈیسک پر رکھتے ہوئے بولا۔ وہ خیالوں سے چونکی، مسکرا دی۔ اے لڑکے، تم بھی مجھے اچھے لگتے ہو۔ اس نے بھی اسی کے لہجے میں کہا، شادی تم نے میرے ساتھ کرنی ہے؟ بس یہی مشکل ہے۔ آصف اور دھنک کے درمیان ہفتے میں 2-1 بار ضرور یہ تکرار چلتی۔ آصف کو دھنک اس مطلب سے اچھی لگتی بھی تھی یا نہیں، پر کہتا ضرور تھا، وہ جو آنٹی بار بار تکرار کر رہی ہیں انہیں انکار لکھ دو۔ آصف نے کہا، اچھا، بلکہ میں تو پہلے 1 دفعہ انکار لکھ چکی ہوں۔ یہ ہوئی نا بات؟ بالکل نہیں ہوئی۔ یہ بتاؤ صبح سے کہاں غائب تھے؟ پتہ ہے کچھ 12 بج رہے ہیں۔ دھنک اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، کوئی ضروری کام تھا؟ کسی نے پوچھا تو نہیں تھا؟ پوچھا تھا، میں نے بہانہ بنا دیا۔ آج مجھے بھی جلدی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، گھر جاؤں گی، ذرا ریسٹ لوں گی۔ تھوڑی دیر ٹھہرو، پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ اچھا۔ اور آصف کمرے سے نکل گیا۔ پھر ٹھیک 1 بجے آیا۔ آؤ چلیں۔ دونوں باہر آ گئے۔ آصف کی موٹر بائیک پر دھنک بھی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا، کبھی پریس سے متعلق کسی کام سے، کبھی دونوں کو اکٹھے کوئی اسائنمنٹ ملی ہوتی، اور کبھی اسے بس نہ ملتی تو وہ آصف کے ساتھ ہی فلیٹ آ جاتی تھی۔ دونوں چل پڑے۔ کچھ ہی دور گئے تھے، دھنک نے دیکھا فخر عالم تھا، آج اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا، ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ دھنک کی ہیزل آنکھوں میں قندیلیں سی چل اٹھی، خوبصورت ہونٹ مسکرا دیے، نازک سے ہاتھ سے اسے ویو کیا۔ ویو کا جواب اس نے بھی دیا۔ نظریں بھی دھنک پر جمی تھیں، مگر جیسے غصے میں تھا اور بڑے ضبط سے کام لے رہا تھا، جیسے خفا بھی تھا مگر چھپا رہا تھا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ آصف کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اچھا ہوا اس سے بھی پتہ چلے یہ آگ کیا ہوتی ہے۔ آصف اس کے فلیٹ کی طرف مڑنے لگا تو فخر عالم نے تیزی سے گاڑی سیدھی نکال لی۔ آج پھر وہ چھٹی کے وقت آفس کے قریب ہی بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ایک بار پھر فخر عالم کی کار اس کے پاس آ کر رکی۔ آج بھی وہ اکیلا ڈرائیو کر رہا تھا۔ آؤ۔ پیسنجر سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھولتے ہوئے وہ بلا تمہید بولا۔ وہ کچھ جھجک سی رہی تھی، جانے دفتر والے دیکھ کر کیا سوچیں۔ مخلوط پروفیشن میں اسکینڈل بنتے کوئی دیر تھوڑی لگتی تھی۔ آؤ، وہ ایک بار پھر بولا۔ اس کے لہجے میں تحکم کے ساتھ فنکار سی بھی تھی۔ وہ بیٹھ گئی، گاڑی چل پڑی۔ آفس والے باتیں نہ بنا لیں اس لیے وہ آہستگی سے کہنے لگی، کل موٹر بائیک پر اس لڑکے کے ساتھ چپکی چلی جا رہی تھی، تب باتوں کا ڈر نہیں تھا؟ اس کے لہجے میں دھاڑ سی تھی۔ نڈر سے دھنک بھی سہم گئی۔ وہ تو میرا کلیگ ہے۔ کلیگ کیا مرد نہیں ہوتا؟ وہ چپ رہی، سامنے دیکھنے لگی۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اب بھی غصے میں تھا۔ دھنک کو اچھا نہیں لگا، اتنا روک ڈالے جا رہا تھا۔ آپ مجھے بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں۔ بلا وجہ؟ چند ثانیوں کی اس نے گاڑی کی رفتار مدھم کر لی، رخ اس کی طرف کیا اور آہستہ سے اسے اپنے پہلو سے لگا لیا۔ اتنا عرصہ گزر گیا، کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور ایک مرد اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا؟ یہی حال ایک لڑکی کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنے پیار میں کسی کو شریک نہیں دیکھ سکتی۔ دھنک نے بڑی ہوشیاری سے اس لڑکی کا ہنٹ دیا۔ ایک پل کو وہ گڑبڑا سا گیا، پھر سنبھلنے کی کوشش کی۔ تمہارے پیار میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ پھر وہ بھی میرا سیدھا سادہ کلیگ ہے، جیسا بھی ہے تو غیر مرد، دیکھنے والے باتیں بنا سکتے ہیں۔ فخر عالم نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، اور آپ کے ساتھ کیا خیال ہے، گھومتے ہوئے باتیں نہیں بن سکتی؟ وہ ہنس دیا خوشگواری سے۔ میری بات اور ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے۔ اس نے ہولے سے اس کا نازک سا ہاتھ دبا دیا۔ ویسے تمہیں پتہ ہے، میں پریس والوں سے الرجک ہوں، پتہ نہیں کیسے یہ 2 دن میں اس طرف آ گیا۔
آئندہ میں تمہارے فلیٹ پر آیا کروں گا۔ میرے ساتھ فلیٹ میں ایک ٹیچر بھی رہتی ہے۔ دھنک نے مطلع کرنا مناسب سمجھا۔ پھر کہاں ملیں گے ہم لوگ؟ وہ تو زبزب میں پڑ گیا۔ ملیں گے ہی نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ شرارت سے بولی۔ میں مر جاؤں گا۔ وہ ہنس دیا۔ میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ بھی ہنس دی۔ اچھا سیریسلی کوئی حل ڈھونڈتے ہیں؟ میں فلیٹس کے احاطے سے باہر ہارن کر دیا کروں، تم سمجھ لینا اور آ جانا، پھر گھومنے نکلیں گے ادھر ادھر۔ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے؟ اس نے اسے چھیڑا۔ اس نے خوبصورتی سے سر نفی میں ہلا دیا، جبکہ اس کی اتنی مصروفیات تھیں کہ وہ خود حیران ہوتا تھا کہ کیسے وہ دھنے کے لیے وقت نکال پاتا تھا۔ تم مجھے فون کیوں نہیں کرتی ہو؟ کیا تھا۔ کب؟ کچھ دن پہلے، مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ میرا پرائیویٹ نمبر ہے اور میں صرف پرسوں آیا ہوں، اب کرنا۔ اچھا مگر زیادہ بات نہیں ہو سکے گی؟ کیوں؟ آفس کا فون ہوگا نا۔ او تمہارے فلیٹ میں فون نہیں؟ نہیں۔ اس نے جھنجھلا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ بس سیدھی سی بات ہے، میں تمہارے فلیٹ پر آ کر سب کے سامنے تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، دیکھتا ہوں کوئی کیا کرتا ہے۔ وہ جھنجھلایا بول رہا تھا اور دھنک دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی۔ کچھ دیر دونوں میں خاموشی رہی۔ اب کس طرف میم؟ لیفٹ، اور تیسرا گیٹ ہمارے فلیٹس کا ہے۔ اور سیکنڈز میں وہ گیٹ کے پاس تھا۔ اچھا خدا حافظ، دھنک گاڑی سے نکلتے ہوئے بولی۔ خدا حافظ، فخر عالم نے ہاتھ ہلایا اور واپس اپنی راہ چل دیا۔ آج کل وہ دو جڑواں بہنوں پر فیچر لکھ رہی تھی۔ وہ لوگ اس کے نزدیک ہی رہتی تھیں، کسی دستکاری کے ادارے میں کام کرتی تھیں۔ دھنک کو پتہ چلا تو فوراً جا پہنچی، ان سے انٹرویو لیا۔ بڑی زبردست یکسانیت تھی دونوں بہنوں میں، شکلیں ایک جیسی، آواز ایک جیسی، باتوں کا انداز ایک سا، ہنسی، سنجیدگی، سب۔ وہ بار بار دھوکہ کھا جاتی۔ بڑا دلچسپ فیچر تیار ہو رہا تھا میگزین کے لیے۔ گرمی کا زور ختم ہو چلا تھا، دن چھوٹے راتیں طول پکڑی تھیں، پرسوں سے بادل آ جا رہے تھے، بس دو ایک بارشوں کی دیر تھی اور پھر سردی۔ سردی کا موسم اسے بے حد اچھا لگتا تھا۔ سردی کی آمد اپنے ساتھ انوکھی خوشی کا پیغام لاتی تھی، اور اس دفعہ تو فخر عالم بھی اس کی زندگی میں آ داخل ہوا تھا۔ زندگی اچانک کتنی حسین ہو گئی تھی۔ اس وقت پھر وہ ان دو بہنوں کی طرف رواں دواں تھی۔ آج آخری نشست تھی اور پھر فیچر مکمل ہو جانا تھا۔ کندھے سے بیگ لٹکائے تیز تیز قدم اٹھاتی وہ فٹ پاتھ پر چلی جا رہی تھی۔ زیبرا کراسنگ پار کرنے لگی تو نظر بائیں طرف رکی ایک کار پر جا پڑی۔ فخر عالم تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور وہی لڑکی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی، شاید اسے کہیں لے جا رہی تھی۔ وہ کسی طرح کراسنگ پار کر ہی گئی۔ گو دل تھا کہ کرچیاں ہو گئی تھیں اس کی، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور اسے اچانک احساس ہوا فخر عالم نے اور اس میں اتنا ہی فرق تھا جتنا فٹ پاتھ پر چلنے والوں اور کاروں میں چلنے والوں میں ہوتا ہے۔ وہ ادھر ہی آج اس بات کو ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ وہ جانتی تھی فخر عالم اس کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑک رہا تھا، روح بن کر جسم میں سمو گیا تھا۔ گر وہ اپنی توہین بھی تو برداشت نہیں کر سکتی تھی، حالات ایسے ہوں گے تو وہ فخر عالموں کو اپنی عزت پر قربان کر سکتی تھی، اور اس نے تہیہ کر لیا اس سے قطع تعلق کر لے گی، جبکہ ساتھ میں وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ایسا کرنے میں وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، بکھر جائے گی۔ ان لڑکیوں کے انٹرویو سے فارغ ہو کر وہ سیدھی اپنے فلیٹ پر گئی۔ کچھ دیر تو یوں ہی بے سود سی بستر پر اوندھی پڑی رہی، ذہن جیسے معاف ہو گیا تھا اور کسی بھی قسم کی سوچ غور و خوض کے قابل نہ رہا تھا۔ پھر جانے کس وقت فرزانہ آ گئی۔ دھنک نے سر اٹھا کر دیوار پر لگے کلاک پر نظر ڈالی، 2:30 بج رہے تھے۔ کیا بات ہے دھنک؟ وہ پاس بیٹھ کر پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، اور اس کی گود میں سر رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کب تک یہ لاوا اس کے ذہن و دل میں پکتا رہتا؟ کبھی تو باہر نکلنا ہی تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کافی دنوں سے تم میں بہت چینج آ گیا ہے، کبھی بہت خوش دکھائی دیتی ہو، کبھی کچھ سوچتی ہوئی گمسم۔ مجھے بتاؤ، شاید تمہارے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو۔ وہ ہمدردی سے اس کے آنسو اپنے دوپٹے کے پلو سے پونچھتے ہوئے بولی۔ ہاں فرزانہ، کبھی میں بہت خوش ہوتی ہوں اور کبھی گمسم، تم ٹھیک کہتی ہو۔ وہ پھر رو دی۔ بتاؤ گی نہیں؟ بات کیا ہے؟ یہی تو مشکل ہے، میں بتا نہیں سکتی۔ وہ روتے روتے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، مت بتاؤ، اٹھو منہ دھو لو، کیا حال کر لیا ہے اپنا، کھانا کھاتے ہیں پھر چلتے ہیں، بڑی اچھی مووی لگی ہے، دیکھیں گے، آج آخری دن ہے اس کا۔ میں مووی نہیں دیکھوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا دل نہیں کرتا۔ چلو شاباش، تم منہ دھو لو اور آؤ میز پر، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر میز پر آ گئی۔ فرزانہ نے کھانا گرم کر کے اس کے سامنے لگا دیا، خود بھی بیٹھ گئی۔ دیکھو دھنک، تم مجھ سے چھوٹی ہو، میرا فرض ہے تمہیں سمجھانا، جس راہ پر تم چل نکلی ہو
پھونک پھونک کر قدم اٹھانا یہ راستے بڑے دشوار ہوتے ہیں اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ دھنک نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا وہ سب جانتی تھی؟ مجھے کچھ معلوم نہیں وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، مگر یہ ضرور کہوں گی کہ بہت احتیاط سے کام لینا، جذبات سے زیادہ عقل سے کام لینا۔ وہ کھانا شروع کرتے ہوئے بھی پھر بولی۔ دھنک کچھ نہیں بولی۔ ہاں دل ہی دل میں فرزانہ کی ممنون ہوئی۔ ایک خیرخواہ اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہے۔ شام کو فرزانہ اسے زبردستی مووی دکھانے لے گئی۔ کافی رش تھا۔ آخری دن جو تھا فلم کا۔ وہ دونوں بھی ٹکٹ لے کر گیلری میں جا بیٹھیں۔ فلم شروع ہوئی۔ واقعی اچھی تھی۔ دونوں دلچسپی سے دیکھنے لگیں۔ بریک ہوئی تو مہویت ٹوٹی۔ ہال میں بتیاں جل اٹھیں۔ وہ دونوں محتاط ہو کر بیٹھ گئیں۔ ماں نے اسے پیچھے باکس سے فخر عالم کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ چونک کر وہ مڑی۔ دیکھا، وہی لڑکی فخر عالم کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور فخر عالم اس سے باتوں میں مصروف تھا۔ فخر عالم کی نظر بھی دھنک پر گئی۔ وہ کچھ چور سا نظر آنے لگا اور دھنک رخ واپس موڑ کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ فلم میں آگے کیا ہوا، کب ختم ہوئی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ فرزانہ ہی اسے ہاتھ سے تھام کر لوگوں کی بھیڑ میں سے باہر نکال لائی۔ فلیٹ پر پہنچ کر وہ پھر بستر میں پڑ رہی۔ ایک بار پھر بلک بلک کر رو دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، نیچے سے جانا پہچانا سا ہارن ابھرا۔ یہ فخر عالم کے سوا اور کوئی نہ تھا، مگر وہ ہرگز نیچے نہیں جائے گی، اس نے سوچا، اور اسی طرح اوندھی بستر پر پڑی رہی۔ اب بھی ڈھیر سارے آنسوؤں کے درمیان ہچکیاں لیتی۔ ایک بار پھر ہارن ہوا۔ اب بھی اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد نچلے فلیٹ کا 10-12 سالہ حامد اوپر آ گیا۔ باجی دھنک، آپ کو کوئی نیچے بلا رہا ہے۔ اس نے تکیے سے ہی چہرہ رگڑ کر آنسو خشک کیے۔ اچھا تھا فرزانہ باتھ روم میں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر آہستہ آہستہ نیچے آنے لگی کہ فرزانہ یا پھر یہ حامد یا اس کے گھر والے کیا سوچتے۔ کون آیا تھا جس سے ملنے سے وہ کترا رہی تھی؟ نہ چاہتی تو بیسیوں باتیں بنتیں۔ وہ سامنے سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ گئی۔ چپ چاپ، بولنے کو تھا بھی کیا۔ آؤ بیٹھو گاڑی میں، وہ متانت سے بولا۔ دھنک کے بکھرے بال، بھیگا بھیگا چہرہ، سرخ متورم آنکھیں بتا رہی تھیں جو اس پر بیت رہی تھی۔ وہ چپ رہی سوائے گہری سانس کے۔ بیٹھو نا، اس نے اصرار کیا۔ جو بات کرنی ہے ادھر ہی کر دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آخر وہ بول ہی پڑی۔ لہجہ یکسر اجنبیت لیے تھا۔ تم یوں نہیں مانو گی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا، آس پاس کی پرواہ کیے بغیر۔ اسے بازو سے پکڑا، قریباً گھسیٹتے ہوئے پیسنجر سیٹ تک لایا، بٹھایا، دروازہ بند کرتے ہوئے اپنی سیٹ پر آیا، گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھنے لگا۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ فخر عالم نے ابتدا کی۔ کچھ نہیں، وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر یہ حالت کیوں ایسی بنا رکھی ہے؟ بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میری مرضی، میں جس طرح بھی رہوں، آخر کچھ پتہ تو چلے۔ وہ جھنجھلایا ہوا سا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہے، بتاؤ ورنہ۔ وہ تیز ہو رہا تھا۔ کیا کر لیں گے؟ وہ بڑے تحمل سے بولی۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس لڑکی کی وجہ سے خفا ہو؟ مجھے کیا، آپ جس کے ساتھ بھی پھریں، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، میں جو بھی کروں۔ گاڑی ایک طرف روک کر اس نے رخ اس کی طرف کر لیا۔ بالکل نہیں، اس کا مطلب ہے میں تمہارا کچھ بھی نہیں۔ ہاں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ ساتھ ہی جانے کیسے اس کا وزنی ہاتھ اس کے پھول سے گال پر جا پڑا۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ چند ثانیے فخر عالم اپنے اسی ہاتھ کو بند کرتا کھولتا رہا، گھورتا رہا اسے، جیسے اپنے کیے پر پچھتا رہا ہو، نادم ہو۔ پھر آہستہ سے اسے اپنے بازوں میں بھر لیا۔ میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں، صرف تمہارا ہوں، کل بھی تھا، آج بھی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، وہ کہتا رہا۔ اور اس کے پیار میں بے بس دھنک اندازے خود سپردگی لیے اس کے بازوں میں مقید پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اپنا فیصلہ پھر بلا کر، اپنا ارادہ قطع تعلق پھر بھول بھال کر۔ کیا تھا اس میں جو چاہتے ہوئے بھی اس سے تعلق توڑ نہ پا رہی تھی؟ اچھا پلیز مسکرا دو، اس کا بھیگا بھیگا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا۔ وہ چپ رہی۔ اب بھی سو اندیشے، سو شکوے تھے سرخ متورم آنکھوں میں۔ مسکرا دو نا، اور وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ یہ بھی بہت تھا۔ فخر عالم نے اسے پہلو سے لگائے لگائے گاڑی سٹارٹ کی۔ آبادی سے باہر نکل کافی دیر تک ادھر ادھر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا۔ آخرکار پھر اس کے فلیٹ پر لے آیا۔ زیادہ سوچا نہیں کرو، وہ پھر ہولے سے مسکرا دی، بے یقینی سے، بے اعتمادی سے۔ مجھ پر بھروسہ نہیں؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور فخر عالم نے گہری سانس لی۔ اوکے، گڈ نائٹ، اس نے اس کا ہاتھ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ گڈ نائٹ، وہ بھی ہولے سے بولی اور گاڑی سے نکل کر کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے فلیٹ کی طرف بڑھی۔
صبح کی نماز سے فارغ ہو کر وہ فلیٹ کے آگے برآمدے میں نکل آئی۔ صبح کی سپیدی میں تقدس جھلک رہا تھا۔ سامنے موتیا کی بیل میں بس اکا دکا پھول ہی کھلے تھے۔ سفیدے کے درختوں کے پتے ملگچے ہو رہے تھے۔ خزاں پر پلائے چھا جانے کو تیار تھی۔ مختصر سا ہارن ہوا اور اس کی محویت ٹوٹی۔ دیکھا مین گیٹ سے قدرے پرے فخر عالم کی جیپ کھڑی تھی۔ اکیلا تھا، اسے متوجہ کرنے کو ہارن دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم سیڑھیوں پر اترنے کو بڑھے۔ میں جا رہا ہوں پہاڑ پر، رات ہی مینیجر کا فون آیا تھا، کچھ ضروری کام ہے دیکھنے کو، سوچا تمہیں بتاتا چلوں، ورنہ پھر منہ پھلائے بیٹھی ہوگی۔ وہ خوشگواری سے بولا۔ کب واپس آئیں گے؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا کہ اب اس کا دل کسی خاص خوش فہمی میں مبتلا نہ تھا۔ جلدی آؤں گا، پرسوں تک شاید، تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں کہیں؟ وہ مسکرا دی، باوجود کوشش کے مسکراہٹ کا طنز چھپا نہ سکی۔ اچھا چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے ہاں؟ اس نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اوکے بائے۔ وہ مڑنے لگی اور فخر عالم مسکرا دیا، کچھ افسردہ سا کہ وہ کسی طرح اپنے پیار کا یقین دلائے۔ بائے بائے، سی یو۔ وہ بھی چل دیا۔ واقعی دیر ہو رہی تھی اسے۔ دھنک تیار ہوئی آفس جانے کے لیے۔ بس اسٹاپ پر آئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سامنے سے جیپ آتی دکھائی دی۔ وہی جیپ تھی جو کچھ دیر قبل فلیٹس کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی، جس میں فخر عالم تھا اور جس نے ہارن دے کر اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ جیپ پاس سے گزرنے لگی تو اس نے دیکھا جیپ ڈرائیور چلا رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر فخر عالم تھا اور فخر عالم سے چمٹی وہی لڑکی بیٹھی تھی۔ دھنک کو فخر عالم کے دو رخی رویے پر غصہ کے بجائے افسوس ہونے لگا کہ غصہ تو پہلے بھی اسے کئی بار آ چکا تھا، دکھ بھی ہوا تھا، مگر اس وقت افسوس ہو رہا تھا۔ اتنی باوقار شخصیت، اتنا بڑا آدمی، اتنا نامی گرامی خاندان اور اتنی اونچی حرکت، بیک وقت دو لڑکیوں کے ساتھ معاشقہ، اور کیا پتہ وہ تن سے ہنس دی، دو سے بھی کہیں زیادہ لڑکیاں ہوں جنہیں وہ بیک وقت ہینڈل کر رہا ہو۔ اس نے گہری سانس لی، پھر سر جھٹک دیا۔ یہ آدمی کم از کم اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ بس آئی اور وہ بیٹھ کر آفس چل دی۔ آئیے مس دھنک، تشریف لائیے۔ اسے دیکھتے ہی آصف بولا۔ وہ مسکرا دی۔ کیوں، کوئی خاص خبر ہے کیا؟ ہاں، وہ جو تمہارا دشمن تھا نا مسٹر فخر عالم، آج کل اس کے ساتھ ایک لڑکی گھومتی پھرتی نظر آتی ہے۔ دھنک کا دل دھڑک اٹھا، کہیں وہ خود دھنک پر تو چوٹ نہیں کر رہا تھا۔ کون لڑکی؟ وہ آہستہ سے بول پائی۔ یہی تو پتہ کرنا ہے، وہ کون ہے؟ مسٹر فخر عالم کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ میگزین سج جائے گا اس خبر سے۔ اتنا نامی گرامی اور ڈیشنگ شخص ایک لڑکی کو لیے پھرتا ہے، کیا اس سے شادی تو نہیں کرنے والا؟ دونوں کی تصویر بھی ہو جائے۔ چھوڑو بھی، یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے، وہ بمشکل بولی۔ وہ ملک کے گنے چنے امیروں میں سے ہے، جس نے کئی فلاحی ادارے کھول رکھے ہیں، جو قوم کے خلوص دل سے خدمت کرتا ہے، ہیرو ہے قوم کا۔ سو پبلک پراپرٹی ہوئی نا، اس کی ہر ایکٹیویٹی پتہ چلنا چاہیے قوم کو۔ اس کو چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ کیسے چھوڑوں؟ پتہ ہے جب سے اصلی مجرم پکڑا گیا ہے، لوگوں کو کتنی ہمدردی ہوگی اس کے ساتھ۔ کوئی اس کی سمیٹنگ پرسنالٹی کی بات کرتا ہے تو کوئی اس کی وسیع القلبی کی۔ لڑکیاں خاص طور سے متجسس ہیں اس کے بارے میں کچھ جاننے کو۔ چپ بھی کرو، عالم عالم عالم، اور کوئی جیسے ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ اس کا جیسے اس ٹاپک سے سر پھٹنے لگتا ہے۔ تو لگتا ہے تمہاری دشمنی بھی ابھی تک جاری ہے بیچارے سے؟ وہ کچھ حیران سا بولا۔ ہاں جاری ہے، اور اب اٹھو، چلنا ہے گداگروں کی تلاش میں، سر نے کہا تھا جلدی مکمل کرنا ہے آرٹیکل۔ آصف نے گہری سانس لی۔ اچھا محترمہ چلیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دن مختصر ہوتے جا رہے تھے۔ گلابی دن ڈلتے ہی سندوری شامیں اتر آتی تھیں۔ بوندا باندی اور ہوا کے جھونکے موسم کو سرد بنا رہے تھے۔ سردی، جس کا تصور ہی اس کی روح میں خوشیوں کی لہر دوڑا دیتا تھا، اب کہ کچھ اداس تھی، افسردہ تھی۔ کافی دن ہو گئے تھے اسے فخر عالم کی کوئی خبر نہیں ملی تھی، نہ کوئی فون آیا تھا، نہ وہ خود، نہ ہی دھنک نے فون وغیرہ کر کے اس کا پتہ کیا تھا۔ گو وہ فخر عالم کو دل سے نکال نہیں سکتی تھی، مگر خود سے ملنا ملانا، پتے لگانا، یہ بھی سب اس نے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ عرصہ قبل وہ کتنی شوق چنچل، چاقو چوبند ہوا کرتی تھی، حاضر دماغ حاضر جواب، پر اب تو جیسے اپنے آپ کو گھسیٹ رہی تھی۔ خوبصورت چہرے پر اداسی کی مستقل چھاپ لگ گئی تھی۔ لاکھ خود کو مصروف رکھتی، مگر دل تھا کہ بجھ کر رہ گیا تھا۔ آج وہ رسالے کے دفتر نہیں گئی تھی، بہت تھکا تھکا سا محسوس کر رہی تھی۔ رات کے کپڑوں ہی میں آرمڈ چیئر پر کھلی کھڑکی کے قریب بیٹھی باہر خلاؤں میں گھو رہی تھی۔ دفتر دروازے پر دستک ہوئی۔ بادل نخواستہ اٹھ کر دروازے پر گئی، کھولا۔ فخر عالم تھا، مجسم اشتیاق، مجسم خوشی، چہرے پر خوشی کی دمک، ہونٹوں پر دل آویز تبسم۔
آپ کیسے؟ وہ کچھ حیران سی ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہارے آفس فون کیا، وہ اندر آتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پتہ چلا تم نہیں آئی، میں ادھر آ گیا۔ وہ آرام سے مقابل والی کرسی پر بیٹھ گیا، ٹانگیں درمیان میں رکھی میز پر سیدھی پھیلا دیں۔ دھنک اس کے پاس سے گزر کر اپنی کرسی کی طرف جانے لگی۔ فخر عالم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ اپنی کرسی کے بازو پر بٹھا لیا۔ سناؤ، کیسے رہی اتنے دن؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ اپنائیت سے بولا۔ ٹھیک تو نہیں لگ رہی۔ اس کے چہرے پر اداسی کی گہری چھاپ چھپ تو نہیں سکتی تھی۔ وہ چپ رہی۔ بولو نا، باتیں کرو نا، بہت سی، ڈھیر ساری۔ میں تو ترس گیا تھا اتنے دن تمہاری آواز کو۔ اچھا؟ وہ دھیرے سے مسکرا دی، طنزیہ اداس مسکراہٹ۔ میں نے 2 بار تمہیں فون بھی کیا تھا، مگر تم اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں کہیں باہر نکلی تھی۔ تمہیں نہیں بتایا کسی نے؟ ہیل، اتنی مشکل سے تو وہاں سے کال بک ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ اداسی سے مسکرا دی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں طنز پہ طنز کر رہی ہو؟ میں بچہ ہوں جو نہیں سمجھتا؟ وہ اچانک ببر اٹھا۔ میں جلدی اس لیے نہ آ سکا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ڈاکٹر آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اس کی دیر سے آمد پر خفا ہے۔ میں نے کب کہا آپ دیر سے آئے ہیں؟ دھنک کا لب و لہجہ اب بھی وہی سنگینی لیے تھا۔ تم نے نہیں کہا؟ میں تو محسوس کرتا ہوں نا۔ اس کا لہجہ اب بھی تیز تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ ذہن پر بوجھ مت ڈالیں۔ دھنک، مجھے انڈائریکٹ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ صاف صاف بتاؤ، اگر میری دیری پر نہیں تو پھر کس بات پر خفا ہو؟ مجھے بھی ایسا آدمی پسند نہیں جسے کوئی اور بھی پسند کرتا ہو۔ اوہ، اس کا جیسے ذہن سے بوجھ اتر گیا، اور ساتھ ہی کہ وہ جان گئی تھی کہ فریدہ اس کے ساتھ تھی۔ وہ لڑکی کون ہے؟ وہ چپ رہا، خاموشی سے اسے تکتا رہا۔ گرل فرینڈ ہے؟ وہ اب بھی چپ تھا۔ آپ کو اچھی لگتی ہے؟ اور وہ اب بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی ان باتوں کی تصدیق نہیں تو اور کیا تھی۔ دھنک ہاتھ چھڑا کر اٹھنے لگی، مگر فخر عالم کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھے تم اچھی لگتی ہو اور بس۔ میری تم ہو، صرف تم، اور کوئی نہیں ہے۔ فخر عالم کی مخصوص مہک دھنک کو اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ پھر اپنی خفگی بھول رہی تھی، پھر اسے چاہنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ کتنی بے بس تھی وہ فخر عالم کے سامنے۔ یہاں کیا ہوا؟ وہ فخر عالم کے ماتھے پر لگے زخم کے اوپر چھوٹی سی چکور پٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ شکر ہے تمہیں خیال تو آیا۔ پھر آستین اوپر کی، بازو پر لگے زخم اسے دکھائے۔ یہاں بھی زخم آئے تھے؟ ٹانگوں پر بھی آئے تھے؟ کس طرح ہوا ایکسیڈنٹ؟ وہ جیسے کچھ سوچنے لگا، کچھ اکٹھا کرنے لگا، کڑیاں جوڑنے لگا، پھر گہری سانس لی، پھر مسکرا دیا۔ میری جیپ کی بریکس فیل ہوئی تھیں، اس نے اتنا ہی کہا۔ مگر وہ پریشانی میں سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ پوری بات تو بتائیں۔ وہ ہنسنے لگا، وہی مخصوص دل میں اترنے والی ہنسی۔ میری گورننس کا خیال ہے، بلکہ یقین ہے کہ یہ فریدہ نے فیل کروائی تھی۔ فریدہ کون؟ وہی لڑکی جو تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ کیوں کرتی ہے ایسا؟ وہ تو فخر عالم کو بہت چاہتی تھی جیسے۔ یہی تو میں کہتا ہوں۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ دھنک چپ سی ہو گئی۔ ماما کا خیال ہے میری جان کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے۔ پہلے میری ہی غلطی میں سمینہ کو مار ڈالا۔ سمینہ کا منگیتر میرا ماموں زاد ہے، میری سٹیپ مدر کا بھتیجا ہے۔ وہ جیل گیا تو آفریدہ میری زندگی کے پیچھے لگ گئی ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آتا۔ ماما کہتی ہیں یہ سب ایک ہی اسکیم کی کڑیاں ہیں۔ پہلے بابا کو زہر دیا گیا، اس وقت میں سوئٹزرلینڈ میں تھا، کچھ کہہ نہیں سکتا سچ تھا یا غلط۔ اب میری ٹھیک ٹھاک شکار پر تیار جانے کے لیے جیپ کی بریکس فیل کروا دی گئیں۔ میری عادت ہے سفر پر جانے سے پہلے میں گاڑی اچھی طرح چیک کرتا ہوں۔ اس وقت واقعی سب ٹھیک تھا، پھر لمحوں میں پتہ چلا بریکس فیل ہیں۔ تب میں چل پڑا تھا، گاڑی کسی طرح قابو نہیں آ رہی تھی۔ پہاڑی راستے کی چکردار سڑکیں اتر آئی، مجبوراً گاڑی پہاڑ سے ٹکرانا پڑی، تبھی جا کے کہیں رکی۔ بس مرا نہیں، یہ دیکھو زندہ ہوں۔ وہ ہنسنے لگا۔ وہ لڑکی آپ کے ساتھ نہیں تھی، جبکہ وہ فخر عالم کو لمحہ بھر کو اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ یہ ایک پوائنٹ اسٹرائک کرتا ضرور ہے کہ پروگرام اس کا بھی تھا ساتھ چلنے کا۔ عین ٹائم پر طبیعت کی خرابی کا کہہ کر وہ نہیں گئی۔ بہرحال ماما کہتی ہیں کہ یہ سب اس خاندان کو ختم کرنے کی چالیں ہیں۔ پہلے بابا، پھر بدلے میں سمینہ، اب پھر میرے پیچھے کوئی لگا ہے۔ یہ پیسہ کیا چیز ہے، زندگی تک محفوظ نہیں رہتی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ سب چھوڑ چھاڑ کہیں نکل جاؤں، جہاں خلوص ہو، سچائی ہو، سچی محبت ہو۔ بعض اوقات مجھے اپنا آپ بہت تنہا محسوس ہوتا ہے، اکیلا ہوں نا، اکیلا۔ دھنک نے دیکھا اس کی خوبصورت آنکھوں میں اداسی اتر آئی تھی، دکھ دار آیا تھا۔ اس کی اداسی، اس کا دکھ دھنک کو اپنی روح میں اترتے محسوس ہوئے۔ اس کی زرین آنکھوں میں سرخ سنہری رنگ دھواں دھواں ہونے لگا اور کنارے بھیگ بھیگ گئے۔ نہیں،
اس نے نفی میں سر ہلایا اور 2 موتی لڑک کر اس کے خوبصورت گالوں پر آ رہے۔ تم ابھی سے رونے لگی؟ افسردہ سی مسکراہٹ سے اس نے اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو پونچھے۔ ابھی تو کئی امتحان اور ہے، تم میرے ساتھ ہوگی تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ میرا ساتھ دو گی نا؟ ہاں۔ اس نے اب بھی صرف ساری اس بات میں ہلایا کہ زبان ساتھ نہ دے پا رہی تھی۔ بس پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں خود کسی دن سب بتا دوں گا۔ اور اب اٹھو، شاباش، کافی پلاؤ۔ اور وہ انگلیوں کی پوروں سے آنکھیں خشک کرتی کچن کی طرف چل دی۔ سردی زوروں پر تھی، دن گھٹ رہے تھے، راتیں طویل، ادھر دن نکلتا تھا ادھر شام اتر آتی تھی۔ سامنے کیری میں کھلے نرگس بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ گل داؤدی اپنے جوبن پر تھی جبکہ کونے والے اونچے درخت سے لپٹی مارننگ گلوری اکا دکا پھول لیے سردی کی شدت کے سامنے بے بس نظر آ رہی تھی۔ برآمدے سے اندر آ کر وہ جلدی جلدی آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ آفس پہنچ کر اپنے ڈیسک پر بیٹھی ہی تھی کہ سامنے رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ آصف نے اٹھ کر ریسیو کیا۔ دھنک کی توجہ ادھر ہی لگی تھی، کہیں فخر عالم کا تو نہیں تھا، کہیں آصف نہ سمجھ جائے سب۔ کوئی صاحب تمہیں پوچھ رہے ہیں۔ آصف نے ریسیور ایک طرف رکھتے ہوئے اسے کہا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ فخر عالم کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ اس کا دھڑکتا دل سنبھل گیا۔ اب فخر عالم اتنا بھی بے وقوف نہیں تھا کہ رسالے کے دفتر میں اپنی شناخت کرواتا۔ اس نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہیلو، فخر عالم بول رہا ہوں، پتہ ہے؟ وہ مسکرا دی۔ ہاں نا، بیچارہ میرا دل جو تمہارے پاس ہے، دھڑک کر بتا دیا ہوگا کہ فخر عالم ہے، بدلے میں دل مانگ رہا ہے۔ وہ تو میں کبھی کا دے چکی ہے آپ کو۔ آئی ایم لکی دین۔ اور کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس۔ بس تمہیں یہ بتانا تھا کہ میں 11 بجے روانہ ہو رہا ہوں اسکیننگ کمپٹیشن پر۔ اور دھنک کا دھیان یکدم فریدہ کی طرف گیا۔ اور کون جا رہا ہے ساتھ؟ کوئی نہیں، تم ذہن پر بوجھ مت ڈالو۔ اوکے، چلتا ہوں۔ ہاں، ٹیک کیئر۔ وہ کمپلاس ہی گئی تھی۔ ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ تھکے تھکے سے قدم اٹھاتی ڈیسک پر آ بیٹھی۔ کیا وہ اسی طرح فخر عالم کے ساتھ اس لڑکی کو قبول کرتے ہی رہے گی؟ کون تھی وہ؟ کیا لگتی تھی فخر عالم کی؟ ادھر فخر عالم دھنک سے پیار کرتا تھا، ادھر اس سے بھی مجبور تھا، عجیب معمہ تھا۔ اور یہ پہلی بار تھی کہ اس نے فخر عالم سے قطع تعلق کا نہیں سوچا۔ شاید اسے فخر عالم کی محبت کا یقین آ گیا تھا، شاید وہ جان گئی تھی کہ اس لڑکی سے اس کا جو بھی رشتہ تھا دھنک کے پیار سے زیادہ نہیں تھا، مگر یوں دن رات اکٹھے گزارنا، وہ کب تک سہے گی یہ آگ؟ دن آہستہ آہستہ سرک رہے تھے۔ 10-12 دن ہو چکے تھے فخر عالم کو گئے، ابھی تک شاید وہ واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے بھی جاتے سمے اس سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ کب لوٹے گا۔ آج وہ قدرے دیر سے دفتر پہنچی۔ تمہارا فون تھا؟ وہی صاحب لگ رہے تھے اس دن والے، فرماتے تھے تھوڑی دیر بعد پھر رنگ کریں گے۔ آصف ہر بات میں اسی طرح اسے چھیڑا کرتا تھا۔ کرسی پر بیٹھی اس نے ڈیسک پر رکھی فائل کھولی۔ مس دھنک؟ جی، میری اسکیم فیل ہو گئی۔ وہ مسکین سی شکل بناتے ہوئے بولا۔ کون سی اسکیم؟ وہی مسٹر فخر عالم کے متعلق پتہ کرنا کہ وہ کس لڑکی کو ساتھ لیے پھرتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا خواہ مخواہ کسی کے پرائیویٹ معاملات میں دخل مت دو۔ مسٹر عالم کے معاملات پرائیویٹ کہاں ہیں؟ یہ دیکھو اخبار میں کیا لکھا ہے۔ عام آدمی ہوتا تو یوں اس کے متعلق خبریں چھپتیں، میرے تمہارے بارے میں کوئی کیوں نہیں لکھتا؟ اس نے اخبار کی ایک خبر اس کے سامنے کی۔ اسکیننگ کرتے ہوئے کسی نامعلوم شخص نے اسے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نیچے تک لٹکتا ہوا چلا گیا تھا۔ نامعلوم شخص اسکیننگ ہی کے لباس میں بظاہر اسکیننگ کر رہا تھا، مگر پھر غائب ہو گیا۔ وہ مقابلے میں حصہ لینے والوں میں سے نہیں تھا، لگتا تھا باعث اسی مقصد سے آیا تھا کہ مسٹر عالم کو کسی طرح ختم کر دے، مگر باوجود شدید زخمی ہونے کی ان کی جان بچ گئی۔ مہن فون کی گھنٹی بجی اور دھنک جلدی سے اٹھی، ریسیو کیا۔ فخر عالم بھی تھا، ہاسپٹل سے بول رہا تھا، اسے آنے کو کہا تھا۔ آصف، میں جا رہی ہوں، ذرا کام ہے، کوئی پوچھے تو کہنا ہاسپٹل گئی ہے۔ وہ اپنا بیگ کندھے سے لٹکاتی ہوئی جانے لگی۔ سنو، آصف سنجیدگی سے بولا۔ کیا ہے؟ ان حضرت سے صاف صاف کہہ دینا میں تمہارا امیدوار ہوں، خواہ مخواہ نمبر بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اور دھنک نے اسے خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے گہری سانس لی۔ مقامی ہاسپٹل میں وی آئی پی رومز میں روم نمبر 4 میں ایڈمٹ تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے خیال آیا وہ لڑکی بھی وہاں ہو سکتی تھی۔ یس، فخر عالم کی آواز آئی۔ سفید خوبصورت پھولیں کی بکے لیے وہ اندر داخل ہوئی۔ کوئی نہیں تھا کمرے میں، بس فخر عالم تھا، کمزور چہرہ، نکاہت لیے آنکھیں۔ بکے اس کے ہاتھ سے لے کر فخر عالم نے اسے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب بیڈ پر بٹھا لیا۔ کب سے ایڈمٹ ہیں یہاں؟ دھنک کی خوبصورت آنکھوں میں کوسے قزح کے رنگ ڈولنے لگے، کنارے بھیگ گئے۔ آج چوتھا دن ہے، اور مجھے آج بتایا؟
میں فون کرنے کے قابل نہیں تھا، پھر اتنے لوگ آتے رہے، میں نہیں چاہتا تھا تمہیں دیکھ کر کوئی غلط سوچے، اسکینڈلز بنے۔ یقین کرو تم ہر لمحہ دل میں رہیں۔ کل سوچا ماما سے کہوں تمہیں بتا دیں، پھر سوچا پتہ نہیں کس طرح سے بتا دیں اور تم گھبرا جاؤ۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ اس کے ماتھے اور ہاتھوں پر بندھی پٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے ہوا یہ حادثہ؟ معلوم نہیں۔ وہ جیسے کچھ سوچنے لگا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، بس اتنا یاد ہے کوئی اسکینئر میرے پاس سے گزرتے ہوئے اتنے زور سے مجھ سے ٹکرایا کہ میں تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، لڑکتا چلا گیا، پھر کوئی ہوش نہیں رہا۔ بعد میں ٹیم کے لوگوں نے بتایا کہ وہ شخص لباس تو اسکینئر کا ہی پہنے تھا مگر ٹیم میں شامل نہیں تھا، کوئی اجنبی تھا اور اس کے فوراً بعد کہیں غائب ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے بتا رہا تھا۔ میں اتنے شوق سے گیا تھا، اسکیننگ میں میری جان ہے، مگر چلو رہنے دو۔ تم بتاؤ کیسے رہیں اتنے دن؟ ہاں ٹھیک، آپ بتا کر بھی نہیں گئے تھے کہ کب واپس آئیں گے؟ سوری، مجھے واقعی خیال نہیں رہا تھا، تم ہی پوچھ لیتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ سوری، مجھے واقعی خیال نہیں رہا تھا، آپ ہی بتا دیتے۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ اس بوتل میں سے 2 گولیاں دینا ذرا پلیز۔ فخر عالم نے قریبی میز پر رکھی کئی دوائیوں میں ایک چھوٹی سی بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ دھنک اٹھی، اس بوتل میں سے 2 گولیاں نکالیں۔ سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں۔ پھر تھرمس میں سے گلاس میں پانی انڈیلا، اس کے پاس آئی، آہستگی سے اس کے سرہانے بیٹھتے ہوئے اس کے سر کو سہارا دے کر قدرے اوپر کیا اور گولیاں دیتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ اسے یہ سب کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا، جبکہ فخر عالم تھا کہ جیسے دونوں جہان کی خوشیاں اکٹھی مل گئی تھی ساری۔ گولیاں لے کر اس نے اپنا سر وہیں دھنک کی گود میں رکھ دیا۔ اسی طرح بیٹھی رہو دھنک پلیز۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے بولا۔ مجھے دنوں بعد سکون مل رہا ہے، یہیں رہو پلیز، کہیں مت جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ بولو، رہو گی نا میرے پاس؟ وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، نشیلی نیم ماں آنکھوں سے۔ وہ گڑبڑا سی گئی، پھر خود کو سنبھالا۔ ایسا کوئی قانون میری نظروں سے نہیں گزرا جس کے تحت ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ اکٹھی رہ سکے۔ اس نے اسے چھیڑا۔ اگر ہم دونوں شادی کر لیں تو پھر تو رہ سکتے ہیں نا؟ آپ تھوڑا سا پانی اور پی لیں، بہکنے لگے ہیں آپ۔ اس نے قریب ہی رکھے تھرمس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فخر عالم نے اس کا ہاتھ وہیں روک دیا۔ اس کی گود میں اب بھی سر رکھے تھا۔ بس ایسے ہی بیٹھے رہو، ہلنا نہیں۔ اور کہیں وہ لڑکی آ گئی تو؟ دھنک کو خدشہ ضرور تھا۔ آ گئی تو آ گئی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کیا جواب دیں گے اسے؟ کہہ دوں گا میں اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں دیکھ لینا۔ وہ دھنک کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے ماما کا اب بھی وہی خیال ہے کہ جس آدمی نے مجھے دھکا دیا تھا وہ فریدہ کا ہی آدمی تھا۔ کیوں؟ اس سے فریدہ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ فخر عالم نے گہری سانس لی۔ یہ باتیں اتنی زیادہ اور اتنی لمبی ہیں کہ اور پھر میرے سر میں کچھ ہونے لگتا ہے یہ سب دہراتے ہوئے۔ اس کے پرکشش نقوش اب بھی سایوں کی زد میں آ گئے۔ رہنے دیں، اور باتیں کرتے ہیں۔ ہاں پلیز۔ اس نے جیسے نجات کی سانس لی۔ وہ کافی دیر وہاں فخر عالم کے پاس رہی، اس کی دل جوئی کرتی رہی، تسلی دیتی رہی۔ اس دوران وہاں کوئی وزٹر نہیں آیا۔ پھولوں کے ان گنت گلدستے البتہ سامنے کی چوڑی کھڑکی میں لگے تھے۔ شاید اس کے آنے سے قبل اسے پوچھنے والے لوگ آئے تھے، یا شاید کل شام آنے والے لوگ لے کر آئے تھے۔ اب چلوں؟ گو اس کا دل اسے اکیلا چھوڑنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ فخر عالم نے گھڑی دیکھی، 12 بج چکے تھے۔ اس وقت کوئی نہ کوئی ضرور آتا تھا۔ بحرہ کھانا لے کر آیا، پھر ماما اپنا اسپیشل سوپ لے کر۔ ٹھیک ہے، ویسے آج شام مجھے ڈسچارج کر رہے ہیں، گھر جاؤں گا انشاءاللہ، وہاں آنا پھر۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ وہ چلنے لگی۔ بائے، وہ بولا، اور دھنک آہستہ سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ دھنک اسے روز صبح ہی صبح آفس جانے سے پہلے دیکھنے جایا کرتی تھی اور فخر عالم کو جیسے زندگی بخش جاتی تھی۔ فخر عالم اب بھی وہی دوائی لے رہا تھا، اب پہلے سے خاصا بہتر تھا۔ گھر میں ادھر ادھر گھوم پھر بھی لیتا تھا۔ آفس یا پھر اپنی کسی فیکٹری وغیرہ پر البتہ ابھی تک نہیں گیا تھا۔ دن گزر رہے تھے، دھنک کے لیے دن خوبصورت اور راتیں حسین سپنے لے کر آتی۔ گو دل میں اب بھی کانٹا سا چبھا رہتا تھا، خواہش اسے بے قرار رکھتی۔ فریدہ کا بھی فخر عالم کے پاس آنا جانا تھا باقاعدگی سے۔ اب تو دھنک نے اس کا ذکر تک چھوڑ دیا تھا فخر عالم کے سامنے، کہ نتیجہ کچھ نہ نکلتا تھا۔ یا تو وہ خاموشی سے اسے تکتا رہتا، سپاٹ چہرے سے، جذبات سے آری نظروں سے، یا پھر مبہم سی مسکراہٹ، مدھر سی مسکان سے موضوع ہی بدل دیتا۔ کبھی اس کے متعلق کھل کر بات نہیں کی تھی، چپ سادھ رکھی تھی۔ آج وہ حسب سابق صبح صبح اسے دیکھنے گئی تو کچھ خاموش سی کھلبلی مچی تھی گھر میں، چپ چاپ سا ہنگامہ، دبا دبا سا طوفان۔
فخر عالم کے بیڈ روم پر دستک دے کر وہ آہستہ سے اندر چلی آئی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ فخر عالم شاید باتھ روم یا پھر ڈریسنگ روم میں تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس لگے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی نائٹ سوٹ پر قیمتی گاؤن پہنے وہ ڈریسنگ روم سے بیڈ روم میں آ گیا۔ گڈ مارننگ میم۔ فخر عالم جیسے پریشان تھا مگر بشاش بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاس آ کر اس کے مقابل والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہیلو، وہ دھیرے سے بولی، اور اتنے میں ماما طوفان بادو بارہ کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اے بیٹی، میرے بچے کو سنبھال، مار دے گی کسی دن وہ کمبخت لڑکی، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے ہم سب۔ پہلے جیپ کی بریکیں فیل کروائیں، پھر موئی اسکیننگ میں دھکا دے کر مارنا چاہا، اور یہ تھا کہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب دیکھو۔ انہوں نے دوائی کی ایک چھوٹی سی شیشی اسے دکھائی۔ رات میں فخر عالم بیٹے کے ڈریسنگ روم میں دھوبی سے آئے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی کہ یہ آن دھمکی۔ میں باہر ہی نہیں آئی، زہر لگتی ہے مجھے، بے حیاؤں کی طرح چومتی چاٹتی رہتی ہے میرے بچے کو۔ کافی دیر گزر گئی، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے آہستہ سے دروازے سے جھانک کر دیکھا کہ یہ چلی گئی ہو تو میں نکل آؤں، مگر توبہ کرو، ایک بار آ کر وہ جانے کا نام کب لیتی ہے۔ فخر عالم لیٹا تھا، اس کی طرف پیٹھ تھی اور آنکھیں موندی ہوئی۔ فریدہ کی طرف دیکھا تو جیسے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اسی شیشی کی اصلی گولیاں ہتھیلی پر نکال کر فٹ سے دوسرے ہاتھ میں پکڑی گولیاں بھر دیں۔ میں نے یہ شیشی اچھی طرح ذہن نشین کر لی اور دھڑکتے دل سے پچھلے دروازے سے باتھ روم کے راستے باہر نکل گئی۔ ذہن اسی طرف لگا تھا۔ جوں ہی وہ گئی میں نے آ کر بوتل اپنے قبضے میں کر لی۔ فخر عالم اصلی دعا سر شام لے چکا تھا، اب اس کی ضرورت نہ تھی۔ میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ رات کو اسے کچھ نہ بتایا کہ پریشان ہوگا۔ صبح فخر عالم کو شیشی دکھائی، بات بتائی، تب سے حیران پریشان ہے۔ بہت مکار لڑکی ہے وہ، گولیاں ہو بہو اسی طرح ہیں جیسے پہلے تھیں، چھوٹی چھوٹی، سفید سفید، فرق پتہ ہی نہیں چلتا، مگر بدلی تو میرے سامنے ہی ہے۔ ڈاکٹر کو بلایا ہے، دکھاؤں گی۔ بیٹی میں بہت پریشان ہوں، پہلے ماں نہ رہی، بڑے صاحب اور میں نے ہی پالا پوسا، پھر سوتیلی ماں آئی۔ سوتیلی ماں کا سلوک اس کے ساتھ بس دکھاوا ہی تھا، مگر یہ کون سا بھار تھا اس پر۔ جلد ہی بڑے صاحب نے اسے پڑھائی کے لیے باہر بھیج دیا تھا۔ اب تو جو ہوتا تھا چھوٹی بیگم صاحب ان کے بھائی اور بہن کی مرضی سے ہوتا تھا۔ سمینہ جوان ہوئی کہ چھوٹی بیگم صاحبہ نے اپنے بھتیجے سے اس کی منگنی کروا دی، ساتھ ہی فخر عالم کا فون پر اس بانجی فریدہ سے نکاح پڑھوا دیا تاکہ دولت باہر جائے ہی نہیں۔ گھر میں کھچڑی پکتی رہتی تھی۔ انہی دنوں چھوٹی بیگم صاحب فوت ہو گئیں، مگر ان کے بھائی بہن دن دناتے پھرتے تھے گھر میں۔ پھر ایک دن اچانک بھلے چنگے بڑے صاحب انتقال کر گئے۔ نور دین ہمارے خان سما کا کہنا ہے کہ انہیں زہر دے کر مارا گیا تھا۔ فخر عالم امتحان مکمل کر کے گھر لوٹا تو دوسرا حملہ اس پر ہوا، مگر جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، اس کی غلطی میں سمینہ بی بی چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہے، کبھی اس کی جیپ کی بریکیں فیل ہوئی تو کبھی اسے اسکیمنگ میں گرایا گیا۔ ان سب کا مطلب میرے بچے کو ختم کرنا تھا، مگر اسے میری بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ چھوٹی بیگم صاحب بھتیجے کو بیٹی دے کر دولت جائیداد بھتیجے کو دینا چاہتی تھیں، اور اسی طرح اس موئی فریدہ کو فخر عالم سے باندھ کر باقی کی جائیداد بھی محفوظ کر لینا چاہتی تھیں۔ سمینہ بی بی کو تو اپنا معموزہ پسند تھا، خوش تھی منگنی سے، مگر فخر عالم خوش نہیں تھا۔ اس سے اس کماش کی لڑکیاں اچھی نہیں لگتیں۔ اس نے بارہا مجھ سے کہا، چھوٹی امی نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے، فریدہ بہت تیز ترال لڑکی ہے، اس کے علاوہ اور لڑکوں کے ساتھ بھی آزادی سے گھومتی پھرتی ہے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسے فخر عالم سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کے دشمنوں کو ختم کر کے مال ہتھیانا چاہتی ہے، اور شادی پھر اپنی مرضی سے کہیں اور کر لے گی، مگر دولت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ کچھ جائیداد اس کے حق مہر میں لکھی گئی، باقی ویسے بطور منقوہہ مل جائے گی، کیونکہ فخر عالم کا اب اس کے سوا اور کوئی نزدیکی اور حقدار رشتہ دار نہیں ہے، ماما کہتی گئیں، اور دنک کے چہرے کے رنگ بدلتے گئے۔ اس پر آج تمام انکشافات ہو گئے۔ فریدہ فخر عالم کی کزن تھی، منقوہہ تھی، اس لیے وہ خاموش تھا اور فخر عالم کی زندگی کے در پہ تھی۔ وہ واقعی کتنا تنہا تھا، کتنا اکیلا۔ اسے یاد آیا، اسی بوتل سے اس نے 2 سفید چھوٹی چھوٹی گولیاں ہاسپٹل میں فخر عالم کو کھلائی تھیں۔ اس نے بوتل ماما سے لی، کھولی، گولیاں واقعی اس طرح تھیں، مگر بدلی کیوں گئیں؟ ماما، ہم دونوں کے لیے ناشتہ؟ فخر عالم کو اس موضوع سے جیسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ابھی بھجواتی ہوں میرا بیٹا، اور ماما چل دیں۔ دھنک نے نظر اٹھا کر فخر عالم کو دیکھا۔ فخر عالم اسے دیکھ رہا تھا، پرکشش نقوش سایوں کی زد میں تھے، دل نشیں آنکھیں فکر مند اور مبہم سی مسکراہٹ پریشان تھی۔ دھنک بھی ابسرڈ نظر آنے لگی۔ دونوں ہی خاموش تھے، جیسے کہنے سننے کو کوئی بات ہی نہ تھی۔ پھر ناشتہ آ گیا۔ دھنک دھیرے دھیرے جوس پیتی رہی اور فخر عالم اپنا گلاس بڑے بڑے گھونٹ لے کر ختم کر گیا۔
اب وہ سیب کھا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے سامنے بیٹھی دھنک کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے پرکشش نقوش سایوں کی زد میں نہیں تھے، دل نشیں آنکھیں فکر مند نہ رہی تھیں، اور مبہم سی مسکراہٹ بھی پریشان نہ رہی تھی، بلکہ وہ تو اسے شوق مسکراہٹ اور شریر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دھنک کی نظریں اٹھیں، اس کی نظروں سے ملیں اور پلکیں گننے اٹھنے لگیں۔ وہ واقعی کبھی کبھی اس کی نظروں کا سامنا نہ کر پاتی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ ہولے سے بولا۔ کچھ نہیں۔ اس نے اوپر دیکھا ہی نہیں۔ تم شرماتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ میں نہیں شرماتی۔ اور ساتھ ہی اس کا چہرہ کانوں کے لوگوں تک سرخ ہو گیا۔ بڑے دنوں بعد فخر عالم کھل کر ہنس دیا۔ اکثر تمہاری نا میں ہاں ہوتی ہے۔ وہ ٹوسٹ پر شہد لگا رہا تھا۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ کر تو رہا ہوں۔ اس نے چھری پلیٹ میں رکھ دی۔ وہ لاجواب ہوگی۔ تمہاری گرتی اڑتی پلکیں مجھے سب بتا دیتی ہیں۔ وہ پھر بولا۔ کیا سب بتا دیتی ہیں؟ وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی کہ تم کو ہم سے پیار ہے۔ آپ کو نہیں ہے؟ اتنا کہ گھبرا جاؤ گی سن کر۔ اس کی سیاہ خمیدہ پلکیں ایک بار پھر جھکیں۔ ویسے بعض وقت مجھے اپنے آپ پر حیرت ہوتی ہے۔ مجھے پریس والے کبھی اچھے نہیں لگے۔ ایک رپورٹر کیسے اچھی لگنے لگی، اور وہ بھی ایسی جو چھپ کر میرا تعاقب کر رہی تھی۔ مجھے بھی آپ کے طبقے کے لوگ کبھی اچھے نہیں لگے۔ ان کا ظاہر کچھ اور، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ تمہیں میرے ظاہر اور باطن میں کوئی فرق نظر آیا؟ ہاں۔ کیا؟ یہی کہ پیار میں ایک دوسرے سے کچھ چھپایا نہیں جاتا، اور پھر آپ نے آج تک مجھ سے اپنا نکاح چھپائے رکھا، صرف اس لیے کہ تم پریشان نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر تمہیں بتا دیا تو یہ نہ ہو کہ مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، کیونکہ ایک شادی شدہ مرد میں تمہارے لیے کیا اٹریکشن ہوتی۔ وہ خوبصورتی سے ہنس دی۔ آپ اوپر سے جتنے معصوم لگتے ہیں اتنے ہیں نہیں۔ اس نے فخر عالم کو چھیڑا۔ کیا مطلب؟ یہی کہ اگر میرے کانوں میں بھنک بھی پڑ جاتی آپ کے شادی شدہ ہونے کی تو میں آپ کے راستے میں ہرگز نہ آتی، کبھی بھی نہیں۔ اول تو اس لیے کہ میرا پیار اتنا خود غرض نہیں، دوسرے یہ کہ مجھے دوسرے کا جھوٹا کبھی اچھا نہیں لگتا۔ ہاں۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ آج کل وہ بڑے زور دے رہی ہے رخصتی پر، تو کر لیں۔ کر لوں؟ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں سایہ سا لہرا گیا تھا، دھند سی چھا گئی تھی۔ ہاں۔ کر لوں؟ ہاں۔ اور ساتھ ہی آنکھوں میں چھائی دھند نم ہو گئی۔ فخر عالم نے گہری سانس لی، پھر مسکرا دیا۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھ بھال کر میں کیسے ایک دشمن کو گھر لا سکتا ہوں؟ اگر آپ کو ان گولیوں کی تبدیلی کا پتہ نہ چلتا تو آپ کر لیتے رخصتی۔ وہ تو کافی عرصے سے اس کے پیار کا دعویٰ کرتا تھا۔ ہاں نہیں تو؟ اول تو اس لیے کہ وہ بہت ایڈوانس، الٹرا ایڈوانس ہے، اور مجھے عورت کی بے جا آزادی بالکل پسند نہیں۔ دوسرے یہ کہ میری شروع دن سے اس سے وہ بات نہیں بنی which is called love. I tried so but شاید محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ پھر تمہیں دیکھا، باوجود تم پر غصہ ہونے کے تمہاری طرف کھنچتا چلا گیا، تو سمجھا یہی پیار ہے۔ پھر جیسے زندگی کو مرکز سا مل گیا، مگر اس کے باوجود میری خوشیاں ادھوری سی تھیں۔ اس طرف فریدہ مائی وائف، اس طرف تم، میری محبت۔ کس کو چھوڑوں، کس کو لوں؟ سارا وقت شش و پنج میں رہتا تھا۔ وہ میری ہی جان کے در پہ ہوگی یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے کپ سے چائے پیتا وہ دھیمے لہجے میں کہتا گیا۔ تبھی ملازم نے فخر عالم کے فیملی ڈاکٹر کے پہنچ جانے کی اطلاع دی۔ دھنک چائے پی چکی تھی، آفس کو دیر ہو رہی تھی، اس نے اجازت چاہی اور ڈاکٹر ملازم کی ہمراہی میں اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے گولیوں کی بوتل اپنے قبضے میں لے لی تاکہ مکمل جانچ کی جائے۔ گولیاں بہرحال وہ نہیں تھیں جو فخر عالم کو ہدایت کی گئی تھیں۔ بوتل پر دوائی کا نام کچھ اور تھا اور گولیاں کچھ اور۔ صحیح فیصلہ تو اس وقت دیا جاتا جب لیبارٹری میں گولیاں ٹیسٹ کی جاتی، لیکن یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ فخر عالم کی زندگی کو اصل گولیوں کے بجائے یہ گولیاں کھلا کر نقصان پہنچانا بہرحال مقصود تھا۔ ڈاکٹر بھی خاصا پریشان لگ رہا تھا۔ فخر عالم کے ساتھ چائے کا ایک کپ پی کر وہ بھی رخصت ہو گیا۔ فخر عالم اٹھا، کپڑے تبدیل کیے، تیار ہوا اور باہر لان میں آ گیا۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی بلا مقصد سائیڈ واکس پر چلتا رہا۔ بھینی بھینی خوشبو بکھیرتے موسمی پھول بہت دلکش لگ رہے تھے۔ کوبالٹ بلو شفاف آسمان پر تہتا سفید بادل کا ایک آوارہ ٹکڑا بہت بھلا لگ رہا تھا۔ گلابی جاڑے کی نرم و گداز دھوپ جسموں کو حرارت بخش رہی تھی۔ وہ بھی لان میں ایک چیئر پر بیٹھ گیا، مگر اب بھی تانوں بانوں میں الجھا تھا، ادھیڑ پن میں مصروف تھا۔ آفس کی ہمہ ہمی میں دھنک نے صبح تک کی ہر بات پس پش ڈال دی۔ آج خاصا کام تھا دفتر میں، اور اسے کچھ دن سے دی ہوئی اسائنمنٹ کی تکمیل پر چیف رپورٹر نے خاص طور سے زور دیا تھا۔ آج اسے بہرحال مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ اسی میں لگی رہی سارا وقت۔ آخر دوپہر تک کام ہو ہی گیا۔ ایک نظر ثانی ڈال کر اس نے اسائنمنٹ چیف رپورٹر کے حوالے کی اور گھر چلی آئی۔
کھانا کھا کر جو بستر میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹی تو ذہن فخر عالم کی طرف پلٹا، فخر عالم کے ذاتی مسائل کی طرف منتقل ہوا اور وہ تھک سی گئی، نڈھال، اور پھر جیسے قدم لڑکھڑانے لگے۔ فخر عالم کو پانا بہت بڑا آنر تھا، سننے میں بڑا دلکش، دیکھنے میں بہت خوبصورت، عملاً بہت مشکل بلکہ ناممکن سا لگ رہا تھا۔ فخر عالم کا نکاح ہو چکا تھا، اس کے منکوحہ بسا اوقات اس کے پاس آتی جاتی قیام کرتی، رخصتی کا کیا تھا، محض ایک دکھاوا۔ اب کیا فخر عالم اس سے چھٹکارا حاصل کرتا، اور فخر عالم فریدہ کیوں اسے چھوڑتی؟ پھر کیا کورٹ کچہریاں نہیں؟ دنوں کو یہ سب بے حد مشکل لگا، اور پھر فخر عالم کا فریدہ سے نفرت کرنے میں کچھ ہاتھ دنوں کا بھی تھا۔ فخر عالم اس سے نہ ملتا تو شاید وہ فریدہ کو چھوڑنے کا بھی نہ سوچتا۔ اسے اور بھی برا لگا، اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا۔ وہ الجھ گئی، جیسے اچانک اس کے ارد گرد جال بن دیے گئے تھے اور وہ ان میں پھنس کر رہ گئی تھی، جیسے یکدم ہی کہیں بھول بھلیوں میں کھو کر اپنا راستہ بھول گئی تھی۔ اسے اچانک ہی یہ سب نیند کا ایک جھونکا لگا، جیسے فخر عالم کوئی خواب تھا، سپنا تھا، اور وہ جاگ گئی تھی۔ خواب بکھر گئے تھے اور سپنے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کے گھریلو مسائل بہت پیچیدہ تھے، تنازع بہت الجھے ہوئے۔ اسے ان پیچیدگیوں میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، ان معاملات سے دور رہنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی خیرخواہ اسے یہی مشورہ دیتے۔ وہ اس دن کو کوسنے لگی جس دن وہ اس کا انٹرویو لینے گھر سے نکلی تھی، انکل اشفاق کے منع کرنے کے باوجود، آصف کی مرضی کے خلاف۔ اور پھر اچانک اس کا دل چاہا یہاں سے دور چلی جائے، سب چھوڑ چھاڑ کر، سارے بندھن توڑ کر، کہ اس کا سر پھٹا جا رہا تھا، وجود نڈال ہو رہا تھا۔ پھر یکدم ہی اسے خیال آیا، کیوں نہ انکل اشفاق سے کہہ کر لمبی چھٹی لے لے، گھر جا کر اپنے والدین اور بہنوں میں اطمینان سے چند دن رہے، اپنے تھکے ذہن کو سکون مہیا کرے۔ واقعی یہی ٹھیک تھا، نہ فخر عالم ہوتا، نہ اس کا شہر، نہ اسے مڈ بھیڑ کا خدشہ۔ اور پھر اچانک اسے لمبے لمبے فاصلے نظر آئے، اپنے اور فخر عالم کے درمیان ناقابل عبور دوریاں در آتی نظر آئیں، اپنے اور اس کے بیچ۔ گھر میں کچھ تو سکون میسر آتا، یہی سوچ کر وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی، شام کی چائے بنائی۔ فرزانہ سو رہی تھی، آج وہی چائے بنا کر اسے پلاتی تو اچھا تھا۔ اس کے سر پر گراں بار بھی کچھ کم ہونے لگا، لڑکھڑاتا وجود اپنے بس میں آنے لگا۔ چائے بناتے بناتے اس نے فیصلہ پختہ کر لیا۔ فرزانہ کے ساتھ چائے پیتے ہوئے وہ خاصا ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ رات سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو فوراً نیند آ گئی۔ فخر عالم کے باپ کو زہر دے کر مارا گیا تھا، سمینا کو قتل کیا گیا تھا۔ فخر عالم نے رات سوتے وقت وہی گولیاں کھا لی تھیں اور صبح بستر میں مرا ہوا پایا گیا۔ تینوں کی لاشیں ایک کمرے میں ایک ہی قطار میں رکھی تھیں۔ خوف کے مارے وہ پسینے میں تربتر تھی، اور فخر عالم کو دیکھ کر بہائے آنسوؤں سے تکیہ اب بھی گیلا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، کتنا بھیانک خواب دیکھا تھا اس نے۔ اٹھ کر وہ باتھ روم گئی، وضو کیا، نماز پڑھی اور اپنے لیے سکون کی دعا مانگی۔ چھٹی کا ارادہ پختہ کیا، گھر جانے کا فیصلہ پکا کر لیا۔ سکون اطمینان اسے امی ابو بہنوں اور گھر کے ماحول میں ہی مل سکتے تھے۔ ایک پل کو فخر عالم کا بھی خیال آیا، ایسے مشکل وقت میں اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ خود غرض بھی لگا، مگر یہ سب بھی تو اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ سامنا نہیں کر سکتی تھی اتنے سارے مسائل کا۔ اس کا نکاح نہ ہوا ہوتا تب بات اور تھی، تب وہ کسی بھی مشکل کا مقابلہ کر سکتی تھی، مگر اب اسے اپنا آپ خود غرض بھی لگتا تھا۔ کسی اور لڑکی کی ملکیت کا انتظار کرنا کہ کب وہ فارغ ہو اور اپنائے اسے۔ اس کی قسمت کہیں اور لکھی ہوگی، پہنچ جائے گی خود بخود وہاں، ورنہ شادی کو اس نے کبھی اتنا اہم تصور ہی نہیں کیا تھا۔ اسے اپنے پروفیشن سے ہر چیز سے زیادہ محبت تھی۔ آج ہی اس نے چھٹی کی درخواست دی اور دوپہر 2 بجے کھانا کھاتے ہی فرزانہ کو الوداع کہتی گھر جانے کے لیے بس میں بیٹھ کر روانہ ہوئی۔ فخر عالم ہر صبح اس کا انتظار کرتا، عادت جو ڈال دی تھی دنک نے۔ تیسرے دن مجبوراً اس نے اس کے آفس فون کیا، پتہ چلا چھٹی پر گئی تھی، اور وہ بھی مہینہ بھر کی۔ اسے سخت حیرانگی ہوئی، اچانک اسے چھٹی کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی، اور اگر اتنی ایمرجنسی تھی بھی تو اسے کسی طریقے سے بتا کر یا پیغام چھوڑ کر تو جا سکتی تھی۔ دن گزرنے لگے، فخر عالم آج کل ویسے بھی بہت مصروف تھا، ساتھ میں پریشان بھی، بزنس کا بھاری بھرکم بوجھ، اوپر سے فریدہ کی جھک جھک، بحث مباحثے۔ ایسے میں اسے دنک کی ضرورت محسوس ہوتی، اس کی تسلی کی، مگر وہ تو اسے عین منشدار میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ ڈائری جس میں اس کا پتہ درج تھا وہ بھی کہیں نہیں مل رہی تھی۔ آج اسے مزید صبر نہ ہو سکا، اس کے آفس فون کیا۔ خوش قسمتی سے آصف نے ریسیو کیا اور اس سے وہ بڑی آسانی سے دنک کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ خط لکھنے کا تو وہ شروع سے ہی چور تھا۔ فون کر دیا اس نے، کچھ بتائے بغیر ہی کیوں چلی گئی؟
اس نے چھوٹتے ہی کہا، میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ وہ روکھے سے لہجے میں بولی اور فخر عالم چند سیکنڈز ریسیور کو دیکھتا رہ گیا۔ تم نے یہی نہیں سوچا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا؟ آپ میرا انتظار کرنا چھوڑ دیں۔ وہ بے حسی سے بولی، کیوں؟ وہ بے حد حیرت سے بولا، آئندہ فون مت کریں۔ ساتھ ہی سلسلہ منقطع کر دیا کہ وہ سختی نہ برتتی تو وہ گھر تک آ سکتا تھا، اور کس دل سے اس نے اتنی سختی برتی کچھ اسے ہی معلوم تھا۔ فخر عالم کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، مگر ذہن کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو غصہ آ گیا، اتنا کہ وہ سامنے سے ہوتی تو اسے جھنجھوڑ ڈالتا۔ اس کے بعد وہ پھر سے اپنی مصروفیات میں جت گیا۔ وہ فارغ تھوڑی ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے مارا مارا پھرتا۔ یہ تو اس کی دھنک سے بے پناہ محبت تھی جو وہ اس کے لیے روزانہ ضرور وقت نکالتا۔ بہرحال وہ پریشان ضرور تھا، اس بے رخی کی وجہ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ 2-4 روز اور بھی خاموش رہا، اپنے اوپر قابو پائے رکھا، لیکن آج پھر جیسے پیار نے دل پر دستک دی۔ اس نے اسے خط لکھ ڈالا، وجہ پوچھی، اپنی بے قراری لکھی اور جواب کا منتظر رہا، لیکن اس طرف سے ہفتہ 10 دن گزر جانے کے بعد بھی جواب نہ آیا۔ اس کا مطلب تھا وہ اسے جواب کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ تب وہ جھنجھلا اٹھا، اپسٹ رہنے لگا، بار بے بعد نوکروں پر برس پڑتا، بلا وجہ آفس میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا۔ دھنک کا بھی کچھ یہی حال تھا، چڑچڑی رہنے لگی، بات بات پر بگڑ جاتی، بے اختیار ہونے لگتی۔ فخر عالم کو بھول جانا کتنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بے بس ہونے لگتی، بے قابو ہو جاتی، اکیلے میں اکثر رو پڑتی، اس طرح ہی کچھ دل کی بھڑاس نکل جاتی۔ کچھ روز اور گزر گئے، بڑی مشکل سے دل کو سمجھایا تھا، اپنے پیار کو تھپک تھپک کر سلایا تھا۔ اس کا بجھا بجھا چہرہ، شربتی آنکھوں میں اتری ویرانیاں اس کے دکھ اور درد کی غماز تھیں۔ امی نے اکثر پوچھا بھی، مگر وہ ٹال گئی۔ کیا کہتی؟ آج تو اداسی حد سے بڑھ گئی تھی، دکھ بے پایاں اور درد سوا ہو چلا تھا۔ جانے کیوں صبح ہی سے رونا آ رہا تھا۔ تسلیم اور نیلم کالج گئی تھی، امی پڑوس میں۔ وہ اکیلی بیرونی لان میں دھوپ میں چیئر پر بیٹھی سڈنی شیلڈن کی بلڈ لائن کے اوراق پڑھ رہی تھی۔ درختوں کی لچکیلی شاخوں پر نئی کونپلیں پھوٹ آئی تھیں، قسمی کوئی کے کانٹے دار شاخوں میں ننھے ننھے ہرے ہرے پتے نکل آئے تھے، اور اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے قریب لگی رات کی رانی پھولوں سے لد گئی تھی۔ تبھی گیٹ پر کال بج اٹھی۔ رخ موڑتے اس نے دیکھا، فریدہ اندر داخل ہو رہی تھی، وہی ٹھاٹھ باٹھ، وہی طمطراق لیے۔ متحیر سے کتاب بند کرتے ہوئے وہ پاس چلی آئی کہ آخر تو وہ اس کے گھر آئی تھی۔ ہیلو، دھنک ہولے سے بولی۔ ہیلو، وہ جیسے کارڈ کھانے کو تھی۔ دھنک دھیرے سے مسکرا دی۔ آئیے بیٹھیے۔ دھنک نے لان میں رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، وہ تیزی سے بولی۔ پلیز، اتنی دور سے چل کر آئی ہیں؟ وہ اپنا فرض نبھا رہی تھی۔ میں چل کر نہیں آئی، گاڑی میں آئی ہوں۔ او، پھر بھی بیٹھیے تو صحیح۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ بھولی مت بنو، سمجھی؟ وہ وہی کھڑے کھڑے غصے سے بولی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ بھی سنجیدہ ہوگی۔ بننے کی ضرورت نہیں، فخر عالم سے آج ہی دستبردار ہو جاؤ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ تمہارے ساتھ اس کے نکاح کا سنتے ہی میں نے اسے خیر بات کہہ دی ہے۔ مجھے بھی دوسرے کے حصے بکرے میں قبضہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کا میک اپ سے لتا پتا چہرہ مزید ٹمٹما اٹھا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، اور نہ ہی میں تمہارے غصے سے مرعوب ہوں۔ دھنک کے لہجے میں بھی تیزی آ گئی۔ تم ہمارے درمیان نہ آتی تو کبھی کہ ہماری شادی ہو چکی ہوتی۔ غصے سے اس کی سانس تیز چل رہی تھی۔ تم اس کی دولت کے پیچھے ہو، وہ مزید بولی، اور دھنک سے اپنی توہین برداشت نہ ہو سکی۔ آگے بڑھ کر گیٹ کا پٹ وا کر دیا۔ یہ راستہ باہر کو جاتا ہے، جن قدموں سے آئی ہو انہی سے لوٹ جاؤ۔ ایک پل کو فریدہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ اس سے قبل شاید اس نے ایسے الفاظ نہیں سنے تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے خود کو سنبھالا۔ چلتی ہوں، لیکن اچھی طرح سن لو، جلد ہماری شادی ہونے والی ہے، اس لیے آئندہ تمہیں اس کے ساتھ کوئی رابطہ رکھتے دیکھا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ دھمکی امیز لہجے میں کہتے کہتے وہ باہر نکل گئی۔ دھنک نے گیٹ بند کیا اور تھکی تھکائی سی آ کر آرمڈ چیئر پر ڈھیر ہو گئی۔ جلد ہی ہماری شادی ہونے والی ہے، پگھلے سیسے کی طرح یہ فقرہ اس کے کانوں میں رینگنے لگا تھا۔ شاید دھنک کے آ جانے کے بعد دونوں کے حالات سلجھ گئے تھے، شاید وہ دوائی زہریلی نہیں نکلی تھی، اور دھنک سے مایوس ہو جانے کے بعد کہہ سن کر دونوں رخصتی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ معاف ذہن لیے وہ کرسی پر پڑی رہی، اور آج ہی شام ایک بار پھر فخر عالم کا فون آ گیا۔ مجھے صاف صاف بتا دو تمہارے کیا ارادے ہیں؟ اوہ، تو وہ بھی آخری فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ مختصراً بولی۔ مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی؟ رخصتی سے پہلے جیسے وہ آخری اور رسمی باتیں کر رہا تھا، جیسے کہہ رہا تھا بعد میں مجھے الزام مت دینا۔ یہی سمجھ لیں، کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ نہیں؟ پھر بس دل نہیں چاہتا۔ اوہ،
ساتھ ہی ریسیور کریڈل پر رکھنے کی آواز آئی۔ کمرے میں آ کر بستر میں گھس کر وہ دیر تک چپکے چپکے روتی رہی۔ کاش وہ اسے کبھی نہ ملی ہوتی، کاش اسے اس کی شادی کا پتہ ہی نہ چلتا، اور کاش وہ آج آخری اور رسمی باتیں نہ کرتا۔ پورے 1 مہینے بعد جب وہ میگزین کے آفس آئی تھی، بقول آصف بالکل بدلی ہوئی تھی، جیسے وہ دھنک کہیں کھو گئی تھی، گم ہو گئی تھی۔ یہ دھنک اور تھی، مختلف تھی بالکل۔ اور ہاں سنا ہے تمہارے اس دشمن نے اپنی کزن سے شادی کر لی ہے؟ اور دھنک جیسے منو وزن تلے دھنستی چلی گئی۔ کب؟ وہ بولی کہ وہ نہیں چاہتی تھی آصف کو سمجھ جائے۔ کچھ دن ہوئے، سجاد بتا رہا تھا۔ سجاد بھی ان کا کولیگ تھا۔ سجاد کہہ رہا تھا اس نے اپنی کزن سے سنا ہے سجاد کی کزن اور مسٹر عالم کی کزن کی آپس میں کچھ جان پہچان ہے۔ مسٹر عالم کی کزن کا نام فریدہ ہے، اسی نے اسے بتایا ہے کہ ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ بہرحال اب تک تو ہو چکی ہوگی، اس بات کو تو کچھ دن ہو گئے ہیں۔ تو فریدہ سچ کہہ رہی تھی، اور فخر عالم نے بھی جیسے آخری اور رسمی سے گفتگو کر کے اپنا فرض پورا کر لیا تھا۔ دھنک اپنے آپ کو سنبھالنے لگی، چہرے پر رونق لانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہارے پاس ان خبروں کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ وہ بمشکل مسکرائی، اور یہ کہ وہ انسنی کرتے ہوئے کہنے لگا، مسٹر عالم کی کزن کہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک لڑکی آ گئی تھی، مگر اب وہ درمیان میں سے نکل گئی ہے، اب راستہ صاف ہے اور وہ دونوں شادی کرنے والے ہیں۔ کوئی نئی خبر سناؤ، یہ تو پرانی ہو چکی ہوگی۔ وہ بڑے ضبط سے بولی۔ نئی خبر؟ ہاں، اچھا سوچتا ہوں۔ اچھا، میں ذرا انکل اشفاق کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ ان باتوں سے گھبرانے لگی، اٹھ کر چیف ایڈیٹر کے دفتر کی طرف چل دی۔ گھر آ کر وہ اوندھی بستر پر پڑ رہی۔ فخر عالم اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا تھا، دونوں کے راستے بالکل مخالف سمت نکل گئے تھے۔ آنسوؤں کے درمیان وہ سوچتی رہی، کہیں اس کی طرف سے تو کوئی جھول نہیں رہ گیا تھا۔ پھر سوچتی، اس نے تو اپنی طرف سے اچھا کیا تھا، فریدہ جیسی بھی تھی تو عورت ہی، اس کا حق وہ کیسے مارتی؟ ایک نکاح شدہ جوڑے کے درمیان وہ کیوں کر آتی؟ اس کا ضمیر بھی تو گوارا نہیں کر رہا تھا۔ پھر فخر عالم کے گھریلو حالات اس قدر الجھے ہوئے تھے، اس قدر پیچیدہ تھے کہ وہ گھبرا اٹھی تھی، نہیں ڈالنا چاہتی تھی ہاتھ ایسے معاملات میں۔ اور پھر یہ بھی تو طے تھا کہ لوگ سمجھتے وہ اس کی دولت کے پیچھے تھی، یہی سب مل کر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ہاں، ایک پوائنٹ پر آ کر وہ خود کو ملامت سا محسوس کرتی کہ ایک ایسے لمحے میں وہ اسے چھوڑ کر چلی آئی کہ جس وقت وہ بہت تنہا تھا، بہت اکیلا تھا اور اس کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ یہیں آ کر وہ خود کو اس کا گنہگار سمجھتی، مگر اب اس نے بھی تہیہ کر لیا تھا اس سے بھول جانے کا۔ پر کیا وہ اسے بھول پائی تھی ایک پل کو بھی؟ کیا ہوگا؟ کیا اس کی زندگی اسی درد میں کٹے گی؟ وہ بلک بلک کر رو دی۔ فخر عالم نے اس کے ساتھ فلرٹ نہیں کیا تھا، وہ بے وفا نہیں تھا، خود وہی اسے چھوڑ کر چلی آئی تھی، اب بھگتنا تو تھا ہی۔ وہ مزید رو دی۔ فخر عالم اب کسی اور کا ہو چکا تھا اور اس کے لیے محض ایک اجنبی تھا۔ وہ تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔